بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله تبارك وتعالى في دعاء آدم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. محترم حضرین، حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں آپ کی خصوصیات اور آپ کے ساتھ پیش آنے والے کچھ واقعات کا ذکر کیا گیا. جو چیزیں یاد آئیں، میں نے بعض ایسی چیزوں کا جو عوام میں مشہور ہیں ذکر کرنے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے کوئی چیز چھوٹ رہی ہو. اگر ایسی کوئی اہم چیز چھوٹ جائے اور آپ کے ذہن میں آتی ہے تو درس کے بعد آپ اس کے بارے میں ذکر کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. یہاں ایک عنوان موسوعہ میں لگایا گیا آدم علیہ السلام کی صفات، یعنی وہ کیسے تھے، شمائل کیا تھے، ان کے شکل و صورت کیسی تھی. قرآن حدیث میں اس سے متعلق بعض چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ وہ بڑے طویل القامہ تھے، یعنی ان کا قد و قامت بہت اونچا تھا، بلکہ وضاحت سے صحیح حدیثوں میں، بخاری وغیرہ کی روایتوں میں ذکر ہے کہ طولہ 60 ذراع، ان کی لمبائی جو ہے 60 گز کی ہوگی. ان کی لمبائی 60 گز کی ہوگی. اور جنت میں اہل جنت جب جائیں گے، اللہ ہمیں بھی جنتی بنائے، تو ہم جب جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق سب کی جو ہے لمبائی حضرت آدم علیہ السلام کے مطابق ہوگی 60 گز کی. وفی غایت الحسن والجمال، کہا کہ انتہائی حسن و جمال میں بھی انتہا درجے کے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت ہی حسین و جمیل بنایا تھا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراع، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کی لمبائی 60 گز تھی. ثم قال، پھر کہا، اذهب فسلم علی اولئک الملائکہ، جاؤ اور ان فرشتوں پر سلام کرو. فاستمع ما یحیونک، اور سلام کرنے کے بعد یہ سنو کہ وہ تم کو کیا تحیہ پیش کرتے ہیں، انہیں جوابی سلام میں کیا کہتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام گئے. یہاں یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جیسے جنت میں داخل کیا، اس سے پہلے فرشتوں کے درمیان پہنچایا. فرشتوں کے درمیان، فرشتوں پر ایمان ہمارے لیے غیب ہے. بعض غیب اللہ نے بعض لوگوں کے لیے سامنے کر دیا، یعنی انہوں نے دیکھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو فرشتوں کو دیکھا، یا آسمان کو دیکھا، جنت جہنم کی، سدرۃ المنتہا کی، ایسی بہت ساری چیزوں کو دیکھا جو دوسروں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے غیب ہیں. اللہ نے ان کو نہیں بتایا، خبر دی. ایسے ہی بعض انبیاء کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے بہت سارے معجزات ہمارے لیے غیب ہیں. بہت سے صحابہ نے آپ کو دیکھا اور آپ کے کئی معجزات کو الگ الگ صحابہ نے دیکھا، تو جنہوں نے دیکھا وہ ان کے لیے غیب نہیں رہا. تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جو سب کے لیے غیب ہیں، کچھ لوگوں کے لیے غیب نہیں ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے بیچ گئے اور کہا السلام علیکم، یہ سلام کیا. فقالو، تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، کہ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو. ورحمۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سلام میں نہیں کہا تھا، فرشتوں نے جواب میں کہا. چنانچہ حدیث ہی میں ہے فزادوہ ورحمۃ اللہ، انہوں نے سلام میں حضرت آدم کو ورحمۃ اللہ کے اضافے کے ساتھ جواب دیا. فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدم، تو ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، یعنی ان کا جو قد و قامت اور ڈھانچہ ہے اس اعتبار سے. فلم یزل
یزل الخلق خلق ینقص حتی الآن. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب بنایا تھا تو 60 گز کے تھے، لیکن مخلوق یا خلق جو قد و قامت ہے اس کے بعد برابر کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ آج تک ہم بہت کم ہیں. یہ بھی ایک تھوڑا ایسی چیز ہے کہ اس کی توجیہ کرنے میں کبھی کبھی دقت ہوتی ہے. جو انسان کی لمبی سے لمبی ڈھانچے کی شکل پائی گئی ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں جیسے فرعون بہت پہلے کی وہ ہے، اور افریقی علاقے کے مصر کے رہنے والا تھا، اس کی لاش آج بھی احرام مصر میں موجود ہے، اور ایسے کئی فرائض کی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی قد و قامت یا جسامت جو ہے وہ ہمارے یا آج کے زمانے میں جیسے جو افریقی لوگ بھی ہیں ہم سے ہندوستانیوں سے کچھ اونچے ہوتے ہیں، تو ان سے کچھ تھوڑی زیادہ ہے، بہت زیادہ نہیں. قوم صالح قوم ہود کہ لوگ پہاڑوں کو تراشتے تھے. ہم ابھی حضرت آدم کے بعد 1-2 نبیوں کے بعد حضرت نوح کے بعد ان کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں ان کا ذکر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ قوت میں جسامت میں تم سے بہت زیادہ تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے. لیکن ہمارے ایک استاد نے کہا کہ جب میں قوم صالح کے تراشے ہوئے پہاڑوں کو جو انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا وہاں رہتے تھے دیکھا، تو ان کے کمرے اتنے بڑے بڑے نظر نہیں آئے جس میں وہ رہتے تھے. اگر وہ فرض کیجئے کہ 40 گز 50 گز 60 گز کے ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے یہ ہمارا کتنا گز ہوگا ہال جی، یہ 150 گز ہے. نہیں اتنا نہیں ہوگا، 150 ایسے ہو سکتا ہے کچھ ممکن. یہ اتنا مسجد کی جو چوڑائی ہے، ہاں جی 21 گز. آپ کچھ کم بول رہے ہیں، وہ کچھ زیادہ بول رہے ہیں. ہاں 5 فٹ. بہرحال میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ چوڑائی ہے، اس سے کچھ زیادہ ہی آئے گا 60 گز. تو اب بتائیے جو کمرے آج ہم رہنے والے بناتے ہیں، اگر ہم 60 گز کی جسامت والا کوئی آدمی ہو تو یا ہم ہو تو اس کمرے میں لیٹ سو پائیں گے کیا؟ نہیں، سر اندر رہے گا، جسم کہیں اور دور دراز چلا جائے گا وہ سفر پہ، ہے نا. تو یہ اتنی چھت کافی نہیں ہوگی، لیٹ کر آنا پڑے گا گھٹنوں کے بل. تو ان کے جو کمرے ہیں، ہمارے استاد شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، دکتور طارق کے والد، جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی، پڑھاتے تھے بخاری پڑھائی جلد ثانی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا تو مجھے کمرے اتنے بڑے نظر نہیں آئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی جسامت بھی بہت زیادہ نہیں تھی. لیکن یہاں تو حدیث میں صاف ہے کہ 60 گز تھی. تو اب ان کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ فوراً اتنی کم ہو گئی ہو. تو ایک توجیہ یہ ممکن ہے، لیکن یہ کوئی مستند بات نہیں ہے. میں غور کرتا ہوں، یا آپ یا کوئی عالم کی تحریر مل جائے تو بتائیے تحقیق، کہ حضرت آدم کو جب آسمان میں بنایا تھا نا تب 60 گز کے تھے. اب ہو سکتا ہے کہ جب زمین پر اتارا تو کچھ کم رہے ہوں، یا پھر ویسے ہی رہے ہوں، یا اس کے بعد ان کی نسل کم رہی ہو، واللہ عالم. بہرحال یہ ایک تھوڑی سی اس کی توجیہ میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن جو ہے ہمارے سامنے ہے. آج بھی افریقی لوگ یا جو لاشیں پائی گئی، کچھ قبروں کو لوگوں نے لمبا کر دیا. میں نے دیکھا وہ ایودھیا اور ایک یہ ناندیڑ سے آگے ایک جگہ ہے گاؤں، وہاں بھی ایک پیر صاحب کی قبر بتاتے ہیں، ان کی لاش لمبی ہو گئی تھی، وہ ایک الگ کرامت بتاتے ہیں. لیکن ایودھیا میں فیض آباد میں ایک قبر ہے، بہت لمبی ہے، 30 گز کے قریب ہے، اس سے زیادہ. اور لوگ ایسا مشہور کر دیا لوگوں نے کہ حضرت شیش علیہ السلام کی قبر ہے. یہ بھی ایک نبی تھے جن کا تذکرہ ہلکا سا پیچھے گزرا. تو بہرحال یہ تخلیق میں انتہائی حسین و جمیل تھے. اب ایک کہہ رہے ہیں کہ ان کے حسن جمال میں اچھا ہونے کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. یہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر کشی کے بیان میں ذکر میں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ غافر میں کہ تم کو اللہ نے تمہاری صورت دری دی، تم کو شکل و صورت دی، چہرہ بنایا، صورت بنائی. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہارے چہروں کو خوبصورت بنایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا سورہ 3 میں فرمان ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو
سب سے اچھا، سب سے حسین ڈھانچے میں بنایا۔ تو یہ تو مجموعی طور پہ مطلقاً بات ہے کہ دنیا میں بہت سارے جانور، حیوانات اور وجود پائے جاتے ہیں، انسان کا ڈھانچہ سب سے خوبصورت ہے۔ ہم 2 پیروں پہ چلتے ہیں، جانور 4 پیروں پہ چلتے ہیں عام طور سے، یا رینگتے ہیں، کچھ 2 پاؤں والے بھی ہیں جیسے مرغی وغیرہ، تو پرندے ہیں۔ ہاں، تو بہرحال دوسرے جانوروں کے مقابلے میں ہر اعتبار سے انسان کا ڈھانچہ زیادہ پرکشش، حسین، جمیل، نکھرا ہوا ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ انسانوں میں اگرچہ چہروں کا فرق ہے، کوئی خوبصورت انسانوں میں خوبصورت، حسین، جمیل اور کم خوبصورت بابر، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے چہروں کو ہم کہتے ہیں خوبصورت، اور جو ہمارے نزدیک بدصورت بھی ہے، جو ہمارے نزدیک انسانوں کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ بھی اگر کئی زاویوں سے دیکھیں اور کئی اعتبار سے وہ بھی ہمیں خوبصورت نظر آئے گا، اور اس کا ڈھانچہ، اس کی شکل و صورت دوسرے حیوانات کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور بہت سارے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بھی خوبصورت ہے۔ تو بہرحال کل ملا کے ایک مجموعی طور سے، اور دوسرا یہ علامہ ابن کثیر اور دوسرے علماء نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بنایا اور آپ کی تصویر اپنے ید کریم سے، مبارک ہاتھ سے، ہم دست مبارک لوگ کہتے ہیں انسانوں کے لیے، یہ تو حقیقت میں ید کریم ہے، برکت والا اور کرامت والا۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جس کو بنایا، جو پچھلے درس میں ذکر کیا، تو یہ تو لاجیکل سمجھنے کی بات ہے کہ اس کو اسپیشلی اللہ نے اختصاص کے ساتھ اپنے ید کریم سے بنایا، دست مبارک سے بنایا، تو وہ تو خوبصورت ہونا ہی ہے، جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی روح کو بطور خاص پھونکا۔ ہمارے اندر روح جو پڑتی ہے، فرشتہ آ کے اللہ کے حکم سے ڈالتا ہے نا، یہ روح مخلوق ہے، جیسا کہ کل گزرا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے بذات خود اور روح پھونکی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ انتہائی حسین و جمیل ہی رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کام، دنیا کا کوئی انجینئر، کوئی ماہر کاریگر، کوئی کتنا بھی ماہر ہو، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہارت، اتقان، احکام سے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ نے اپنی کاریگری کے بارے میں کہا، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، سنو، کاریگری ہے، سنو، میڈ، اللہ کا میڈ ہے، اللہ کی کاریگری ہے، جس نے اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو بڑی مضبوطی اور استحکام سے بنایا۔ تو جب حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہترین خوبصورت اور جمال کے مالک رہے ہوں گے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق جو سب سے اہم مسئلہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے نمونے کی بات ہے، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا غلطی کے بعد توبہ و استغفار کرنا۔ تو اس ضمن میں حضرت آدم علیہ السلام کے کیا کلمات تھے اور کیا کہا تھا، یہ قابل ذکر بھی ہے، ہمارے لیے نمونہ بھی ہے، اور اس نمونے میں بھی کچھ لوگوں نے گمراہی کا تذکرہ کر دیا۔ مستدرک حاکم، طبرانی وغیرہ نے ایک حدیث نقل کی، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت سے نکالے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو توبہ استغفار کیا، اس میں ان کے کلمات تھے۔ یہ میں حدیث ڈھونڈ رہا تھا کہ جب حضرت عمر سے روایت نقل کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لما اقترف آدم الخطیہ، جب حضرت آدم نے غلطی اور لغزش کا ارتکاب کر لیا، تو کہا، یا رب اسألک بحق محمد، اے رب میں تجھ سے مانگتا ہوں محمد کے حق کے مطابق، لما غفرت لی، کہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے، حدیث کہہ کے حضرت عمر روایت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے، کہ اے رب میں حق محمد کے وسیلے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ نے کہا، اے آدم تو نے محمد کو کیسے جانا، کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ، جبکہ میں نے ابھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ تو قال یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک، میں خاص طور سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ اس لیے کہ یہ بہت مشہور ہے، اس سے استدلال کر کے
بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگتے ہیں. ہاں دیوبند بریلوی حضرات کے یہاں تو کامن ہے، تمام بزرگوں کا لگایا جاتا ہے. دیوبندی حضرات کے یہاں آپ عقیدہ علماء دیوبند کی کتاب جو ان کے یہاں ہے پڑھیں گے ان کی کتابوں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیگر شخصیات کا نہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگی جا سکتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں وہ جو سعودی عرب سے اردو قرآن جو پہلے چھپا تھا، تو کیا نام تھا ان کا، وہ عثمانی صاحب کا ترجمہ تھا. بعد میں 2-3 اعتراض تھے صرف اس میں پہلے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کے حاشیے میں انہوں نے لکھا تھا کہ صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہاں اگر کسی دوسرے سے اگر وہ مانگتے بھی ہیں تو مستقل سمجھ کر نہیں مانگتے، استعانت نہیں کرتے، بلکہ اس کو ذریعہ سمجھ کے مانگتے ہیں. جیسے بزرگان دین یا اللہ کے رسول جو بھی الفاظ ہوں وہاں تھوڑی سی فرق پڑ سکتا ہے، لیکن مفہوم یہی کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی وسیلہ لگا کے دعا مانگتا ہے مستقل نہ سمجھ کر تو یہ جائے. دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو خالص توحید تھی اس توحید میں خلل ڈال دیا، رخنہ ڈال دیا، بگاڑ دیا. یہ علماء دیوبند کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی میں خاص طور سے کہ آج علماء دیوبند یہ کہہ رہے ہیں. ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ میں انہوں نے ذکر کیا، کتاب الوسیلہ میں علامہ ابن تیمیہ نے ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین امام ابو یوسف امام محمد یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو بزرگوں کا وسیلہ لگا کر، شخصیات کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا حرام ہے، چاہے وہ شخصیات انبیاء اور اولیاء ہی کی کیوں نہ ہو. حضرت امام حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا حرام ہے، اور یہ جو حنفی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں دونوں طبقہ یہ وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہا ہے. اور دلیل یہ حدیث پیش کرتے ہیں، مستدرک حاکم اور طبرانی میں نقل کی گئی ہے، اس روایت نقل کیا گیا ہے. اور ہمارے یہاں جو فضائل اعمال تبلیغی نصاب ہے اس میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت کامن ہے یہ حدیث. اسی لیے میں اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، قرآن کے خلاف ہے، من گھڑت ہے، ناقابل حجت کا تو سوال ہی، ضعیف نہیں، جھوٹی ہے. ضعیف سے بھی بناوٹی جس کو کہتے ہیں موضوع. تو کہا کہ اللہ نے سوال کیا کہ میں نے آدم کو پیدا نہیں کیا تو تو نے کیسے پہچان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو حضرت آدم نے کہا یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک، کہ ہاں اے اللہ، جب یہ اس لیے کہ جب تو نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے مجھے بنایا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی اور رفعت راسی، میں نے زندہ ہونے کے بعد جب اپنا سر اٹھایا تو فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا پایا، دیکھا. رأیت تو دیکھا کہ عرش کے پائے، جو عرش الہی ہے اس کے پائے ہیں، یہ تو صحیح حدیثوں میں ذکر ہے، اس کے پائے ہیں. ہاں اس لیے وہ لوگ جو عرش کا معنی سلطنت، حکومت کرتے ہیں صحیح نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پائے پکڑ کے کھڑے ہوں گے، حدیث میں ذکر ہے. تو کہا عرش کے پایوں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی عرش کے پائے پر یہ لکھا ہوا تھا. فعلمت، جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے جان لیا کہ انک لم تضف اسمک الی اسمک الا احب الخلق الیک، تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملایا ہے، بڑھایا ہے جو تیرے نزدیک بندوں میں، مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا. یعنی یہ تو نے لکھا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ محمد یقیناً تیری پوری مخلوق میں تیرے سب سے محبوب بندے ہیں، اسی لیے تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا. ہاں قال اللہ صدقت یا آدم، تو اللہ نے کہا اے آدم تو نے سچ کہا، انہ لاحب الخلق الی، ہاں کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں. ادعنی بحق ہی، تو ان کے حق کے وسیلے سے مجھ سے دعا کر، فقط غفرت لک، تو میں نے تجھ کو بخش دیا. ولولا محمد لما خلقت، اور اگر محمد نہیں ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہیں کرتا. لولا کا ما خلقت الافلاق ایک الگ حدیث بیان کی جاتی ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اور پھر لمبی روایت، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا،
پھر اس نور کے 4 ٹکڑے کیا اور پھر اس 4 میں سے 3 کا یہ بنایا، 4 کا یہ بنایا، پھر اس کا 4 کیا، باقی 3 کا یہ بنایا، پھر 4 یعنی ایک سے زمین آسمان، ایک سے یہ، ایک سے یہ، ایک سے یہ تفصیل بیان کی جاتی ہے. پوری من گھڑت جھوٹی خانہ ساز حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ ہے ہی نہیں. اس حدیث کے بارے میں بھی ذکر کر کے یہ اہل بدعت اور وسیلے باز لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کا آپ کے وجود سے پہلے یعنی پیدا ہوئے نہیں تبھی وسیلہ لگا لیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں گے، جیسے صحابہ آتے تھے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے، تو یہ آپ کی دعا کا وسیلہ تھا. تو کہا کہ یہ دعا کا وسیلہ نہیں ہے، اور ہم اسی کے قائل ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے، دنیا میں تھے، تو آپ کی دعا کا وسیلہ لگایا جا سکتا تھا. جیسے ایک اندھا آیا کہا میرے لیے دعا کیجیے، اور ایسے بیسیوں مثالیں ہے نا. لیکن کسی صحابی نے گھر میں بیٹھ کر یا اللہ کے رسول کی ناموجودگی میں یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اللہ کے رسول کے وسیلے یا شخصیت اور آپ کے جاہ و مرتبہ یا حق کے ذریعے سے میں تم سے مانگتا ہوں، کسی سے ثابت نہیں ہے. تو یہاں اس حدیث کا ذکر کر کے اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور آدم نے وسیلہ لگایا، تو سیدھی سی بات ہے کہ اب دعا کا وسیلے کا تو سوال ہی نہیں بنتا. جب آپ تھے ہی نہیں تو دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کے جاہ و مرتبے کا، اور آپ کے حق کا، اللہ کے پاس جو حق ہے، اللہ کے پاس جو جاہ و مرتبہ اور آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اس کا وسیلہ لگایا. یہ حوالے سے یہ چیزیں نقل کی ہے انہوں نے. لیکن یہ دعویٰ اور یہ استدلال کئی وجوہ سے علماء نے ہر زاویے سے اس کا رد کیا ہے، کئی نقطوں سے جواب دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث موضوع اور جھوٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہی نہیں ہے. اس کی سند میں ایسا راوی ہے جو متہم بالکذب ہے اور جس پر وضع حدیث کا الزام ہے، یعنی جو حدیثوں کو گڑھتا تھا، حدیثوں میں جھوٹ بولتا تھا، ایسا الزام رکھنے والا راوی اس میں موجود ہے. حضرت علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں لیس لہ اصل، اس حدیث کی کوئی اصل، کوئی بنیاد ہے ہی نہیں. وہو من جنس ما یرویہ بعض العامۃ من الموضوعات، یہ حدیث اسی جنس سے ہے جو عوام میں کچھ لوگ جھوٹی حدیثوں، موضوعات کو بیان کرتے اور روایت کرتے ہیں. بہت سارے عوام، اور آج بھی عوام میں ایسی ہی روایتوں کا چلن زیادہ ہے جس کی کوئی اصل سند بنیاد نہیں ہے. امام ابن تیمیہ آگے کہتے ہیں کہ وَلَا يُوجَدُ فِي أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ مَنْ احتج بها، ائمہ اسلام میں، پوری اسلامی تاریخ میں جو ائمہ دین گزرے ہیں، جتنے ائمہ گزرے ہیں، صرف وہ 4 نہیں، 4 امام نہیں، بہت سے امامان حدیث، امامان فقہ گزرے ہیں. تو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ اسلام میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس نے اس حدیث سے دلیل اور حجت پکڑی ہو، یعنی اس کو قابل اعتبار سمجھا ہو. ولا اعتماد علیہا، اور نہ ہی کسی نے اس پر اعتماد کیا ہے. یہ سب باتیں جو میں پیش کر رہا ہوں یہ موسوعہ میں ہے، یہ اس کو سامنے رکھا ہے، یہ علماء کی کمیٹی نے نقل کیا، اور ہر بات کا حوالہ ہے نیچے، حوالے بھی دینے لگو تو وقت زیادہ لگے گا، موجود ہے. دوسری بات اس کے رد کرنے کی، پہلی بات تو حدیث کی ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات آدم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن نے کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، لیے، تو اس کلمات کے ذریعے سے دعا کی. اور یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمات حضرت آدم کو سکھائے تھے اس میں حق کے نبی یا جاہ نبی کا ذکر ہو. اگر یہ ثابت ہوتا، اگر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں یہ ثابت ہوتا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبے کا یا حق کا وسیلہ لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا اور مفسرین سلف کم سے کم اس کو بیان کرتے، ان کلمات کی تفسیر میں ذکر کرتے کہ آدم علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں یہ بھی تھا. اور تیسری بات کہ یہاں میں جوڑ دوں، انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ وہ کلمات ہمارے سامنے ہیں نا جو میں نے شروع میں پڑھا، کہ جب وہ جنت سے نکالے گئے شرمندہ ہوئے اور کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ پروردگار، ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہیں کیا،
وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے گھاٹا خسارہ اٹھانے والوں میں۔ لفظی ترجمہ کیا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کی سورہ اعراف میں۔ اب بتائیے کہ اگر آگے اور بھی جو نکات بیان کیے گئے میں ان کو اپنے الفاظ میں شارٹ میں نقل کر دیتا ہوں، اور بھی کئی ہیں، کئی پہلو سے بحث کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کیا، اگر اس دعا کا کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جاہ و مرتبہ یا حق کا وسیلہ لگانے کی وجہ سے قبول کیا تھا تو ضرور ذکر کرتا دعا میں کہ دیکھو تم اس کو بھی ذکر کرنا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، چلو اس نے ذکر، اللہ نے نہیں ذکر کیا، آدم نے خود پڑھ لیا تھا، اس حدیث میں روایت کے بتا رہے ہیں آپ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے کہ دیکھو آدم نے میرا وسیلہ لگایا تھا اس لیے دعا قبول ہوئی، اس لیے تم لوگ بھی دعا جب کرنا اور چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تم بھی وسیلہ لگاؤ۔ امت کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے نا دعاؤں کے قبول ہونے کی، اور کہیں بھی نہ کسی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ پیش کیا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نہ ہی صحابہ میں سے کسی صحابی سے ایسا عمل ثابت ہے۔ اور یہ بات یہاں ایک پانچواں نقطہ جو بیان کیا انہوں نے وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ بالاسترار ہم قرآن حدیث واقعات سیرت سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان اگر کافر ہے، ایک کافر ہے، کافر اگر کفر سے توبہ کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا۔ ایسے ہی کوئی گناہ گار ہے، مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے جو شراب میں، نشے میں، زنا میں، چوری میں، نماز اور مسجد سے دور، دین سے دور تھا، لیکن اس کو اللہ کا ڈر پیدا ہوا، توبہ کر کے مسجد آ گیا اور پھر سارے گناہوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچا کر دین میں لگ گیا، تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ کو پکارو میں دوں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تواب ہے۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ توبہ اگر بندہ سچے دل سے کرتا ہے، اور توبہ کے جو ارکان، ندامت، گناہ کو چھوڑ دینا، یہ چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اس میں سے کوئی مسلمان گناہ گار، اللہ نے یا رسول نے کہیں یہ بیان نہیں کیا کہ توبہ اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ کو نبی کا یا کسی شخصیت کا وسیلہ لگانا ہوگا۔ یعنی ایک کامن بات ہے، اور بالاسترار دین کی تعلیمات سے ہم اس کو جانتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے ایک نمونے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ بالکل غلط اور حرام بات ہے جو آج بہت سے مسلمان کر رہے ہیں کہ دعا یا توبہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لگاتے ہیں۔ یہ توسل کی ایک الگ بحث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں ہمارے لیے دین سیکھنے کا۔ آپ جو تعلیمات دی، آپ نے جو دعائیں سکھائی، تو تعلیم کا وسیلہ ہے اللہ اور رسول، اللہ کے اور ہمارے بیچ میں۔ اسی طرح اللہ کے رسول اس بات کا بھی وسیلہ ہو سکتے ہیں کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ سے محبت کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی بات کے سامنے کسی امام کی بات کو نہ مانیں، آپ کی بات کے سامنے کسی پیر کی بات کو نہ مانیں، یہ اللہ کے رسول کا حق ہے، مقام ہے۔ تو رسول کا یہ مقام ہم دیں، یہ وسیلہ ہے۔ لیکن رسول کی شخصیت کا اپنی دعا میں وسیلہ لگائیں، نہ قرآن نے بتایا، نہ حدیث نے بتایا، نہ صحابہ نے کیا، بلکہ قرآن، حدیث اور صحابہ کے عمل سے اور ائمہ معتبرین کے فرمان کے مطابق یہ حرام ہے۔ بعض مرتبہ شرک اور بعض مرتبہ شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے، بنتا ہے۔ واضح؟ یہ ایک بات۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا اور غلطی ہوئی تو آدم نادم ہوئے، حوا ہمارے ماں باپ نادم ہوئے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے، اور وہ نبی بھی تھے۔ یہی وہ مسئلہ بھی آیا کہ نبی سے اس طرح کی غلطی ہوئی۔ غلطی کیوں ہوئی تھی؟ شیطان نے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا سورہ اعراف میں، وقاسمہما، ابلیس نے قسم کھا کے کہا کہ یہ درخت جو اللہ نے منع کیا اس سے کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ تو یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ اگر ایک آدمی آ کے ہم سے بار بار کہتا ہے یہ کرنے میں تمہارے لیے فائدہ ہے، یہ کرنے میں فائدہ ہے، میں قسم کھا کے بولتا ہوں اللہ کی قسم، تو اس پر بھروسہ کر لیا، اور اس میں انسان کی اپنی کچھ لالچ بھی ہوتی ہے، تو یہ کمزوری بھی ہے انسان کی۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی بشری کمزوری بھی ہوئی، اور نبی سے خطا کا امکان یہ ہوا، لیکن یہ خطا جیسا کہ میں نے کہا منکر نہیں ہے، کوئی شرک کبیرہ گناہ جیسا معاملہ جو کہ آدمی گناہ کا ارادہ کر کے دل میں برائی پیدا کر کے کرتا ہے، ایسا گناہ نہیں ہے۔ اور جو غلطی ہوتی تھی، انبیاء سے اس طرح کی غلطیاں ہوئی بھی، فوراً اللہ نے ٹوکا
ہاں سرزنش کی اور انبیاء نے توبہ کی. توبہ کر دینے کے بعد وہ گناہ باقی نہیں رہ جاتا. اس اعتبار سے انبیاء معصوم ہی ہوتے ہیں. اور اس طرح کی غلطی اس لیے کہ بشری تقاضا تھا. آگے حضرت آدم حضرت موسیٰ کے مناظرے کا میں تھوڑا سا ذکر کروں گا. یہاں خاص بات یہ ذکر کرنی ہے کہ ابلیس نے غلطی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کیوں نہیں کیا جو میں نے حکم دیا اس کو, تو اکڑ کے کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ان کو مٹی سے. تو اپنے آپ کو بہتر بتایا جبکہ یہ صحیح نہیں تھا. کل کے درس میں بات آئی تھی. تو اس نے اکڑ کی. اللہ نے کہا ابا واستکبر, انکار کیا اور تکبر کیا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. اللہ نے دونوں کو کہا اہبطا الی الارض, دونوں زمین کی طرف اتر جاؤ, نکل جاؤ, ہاں تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ رد عمل کیا تھا؟ توبہ کی. ربنا ظلمنا انفسنا, شرمندہ ہوئے, اعتراف کیا کہ پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اور اعتراف کیا کہ اگر تو ہی بخشے گا تو ہماری بخشش ہوگی, تو نہیں بخشے گا تو ہم گھاٹا والے ہوں گے. اللہ کی الہیت ربوبیت کا اعتراف, اپنی غلطی کا اعتراف, یہ انسان کا آدم علیہ السلام کا کردار ہے. اور ہمارے لیے اللہ نے بطور نمونہ پیش کیا ہے کہ انسان اور شیطان میں یہ فرق ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان گناہ کر کے نادم شرمندہ نہیں ہوتا, توبہ نہیں کرتا, تو وہ ابلیس کی ڈگر پر اور اس کے راستے پر ہے. ابلیس کی سنت اور طریقے کو اختیار کیے ہوئے. آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے, جو نبی تھے, اللہ کے ہمارے باپ ہیں, ابو البشر ہیں, کہ غلطی ہوئی تو اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جانا, اللہ کی طرف پلٹ جانا اور توبہ کرنا سچے دل سے. ہاں یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے. یہاں اس تناظر میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی, اس کی بنیاد پر ایک حدیث میں ذکر ہے جس کو جو کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کا عالم برزخ میں مناظرہ. روایت ہے, ہاں, اور یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر کے احتج آدم و موسیٰ, کہ آدم اور موسیٰ میں جھگڑا ہوا, تکرار ہوئی, بحث ہوئی. ہاں فقال له موسیٰ, اب یہ کہاں ہوئی؟ عالم برزخ میں. کس جگہ پہ ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو مختلف آسمانوں پر ان کی, حضرت آدم کی پہلے آسمان پر, حضرت موسیٰ سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی, اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے حضرت ادریس سے چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی. تو یہ الگ الگ آسمانوں پہ تھے. ایک بات. پھر اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. تو بیت المقدس میں ان کی روحیں اللہ نے پہنچائی, یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور ان میں سے کچھ لوگ آسمان پہ مل رہے ہیں. پھر اسی میں یا بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے باہر نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گئے, ان کی شکل و صورت اور حیت بتائی گئی. تو اب اس پہ اعتراض کرتے رہے, برزخ میں کہاں نماز روزہ ہے آدمی پر فرض؟ ہاں نہیں ہے, لیکن انبیاء کرام کو اللہ نے ایک خصوصیت دی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ اور دیگر کئی حکمتوں کے تحت بعض انبیاء سے ملایا, بعض انبیاء کو دکھایا, اور بعض انبیاء کو اس شکل میں دکھایا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ کی قدرت پر شک کرنے جیسی بات ہے. صحیح حدیثوں میں یہ مضامین ہے, اور اس پر کچھ لوگ کچھ سوالات اٹھاتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو بہرحال اس عالم برزخ میں حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان تکرار ہوئی. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صحیح حدیث ہے, ایمان رکھنا چاہیے. اسی حدیث کے بارے میں ہے کہ ایک محدث نے جب یہ حدیث ہارون رشید کے سامنے پیش کی, کچھ لوگ موجود تھے, تو وہاں موجود ایک شخص کا کہہ رہے کہاں حضرت آدم کہاں حضرت موسیٰ, کیسی بات کر رہے ہو, دونوں میں کیسے تکرار ہو سکتی ہے؟ تو ہارون رشید اپنے تخت سے اچھل کے اس کے اوپر چڑھ گیا جو اعتراض کر رہا تھا, اور کہا یہ ہارون رشید خلیفہ, ان کا ایمان دیکھیے, یہ صحیح واقعہ ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے دعائم النبی, دعائم منہاج النبوہ, اس میں انہوں نے حوالوں سے نقل کیا. تو اس نے ہارون رشید نے اس سے کہا کہ یہ آدمی جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور تو اپنی عقل لگا رہا ہے. ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تجھ کو علم اور سمجھ ہے. اس نے جب رسول کی بات کہی تو تیرے ہمت کیسے ہوئی, جرت کیسے ہوئی کہ تو اعتراض کر. یہ مزاج تھا اہل ایمان کا. ہاں آج لوگ آسانی سے لوگ اعتراض کرتے ہیں, اس لیے کہ آج نبی نبوت کا مقام اور نبوت اور ایمان کا مطلب ہی نہیں سمجھتے.
اتنا بڑا یہ جرم ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدم اور موسیٰ کا جھگڑا ہوا، فقال له موسیٰ، تو ان سے موسیٰ نے کہا یا آدم انت ابونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر گویا اعتراض کیا، یا ابونا، ہاں خیبتنا واخرجتنا من الجنہ، ہاں اے ابا، یہاں بھی دیکھیں ابونا ہمارے والد کہہ رہے ہیں، تو آپ نے ہمیں نامراد کر دیا، ناکام بنا دیا، برا انجام سے دوچار کر دیا اور جنت سے نکال دیا، ہاں یعنی آپ کی وجہ سے جنت سے ہم نکل گئے، یہ مصیبت آئی۔ تو آدم نے کہا یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامہ، تم وہی ہو نا جن کو اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ منتخب کیا، کلیم اللہ بنایا، یعنی بات چیت کا شرف سے نوازا، ہاں انت الذی کہا یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامہ وخط لک بیدہ، اللہ نے اپنے کلام سے آپ کو منتخب کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے لکھا، توریت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ یہ جیسے موسیٰ علیہ حضرت آدم کو بنایا، ایسے اس سے معلوم ہو رہا ہے توریت کو لکھا تمہارے لیے، یا تختیاں لکھی، اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اتلومنی علی امر، کیا آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں موسیٰ سے کہ کیا تم اس بات پر مجھ کو ملامت کر رہے ہو، قدر اللہ علیہ، جو اللہ نے مجھ پر مقدر کیا تھا، قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، میرے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے۔ میری پیدائش کب ہوئی اور میری پیدائش سے پہلے توریت کب اتاری اللہ تعالیٰ نے یا تیار کی؟ ہاں یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں، دوسری حدیث میں الفاظ ہیں، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ تم پر توریت نازل ہوئی، تو موسیٰ نے کہا ہاں، کہا توریت میں یہ جملہ موجود ہے نا کہ آدم سے غلطی ہوئی تو بہک گئے، یہ جو قرآن میں فعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، تو کہا توریت میں یہ بات ہے؟ موسیٰ نے کہا ہاں، تو کہا توریت تو میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھی گئی تھی۔ مطلب حضرت آدم علیہ السلام کس چیز سے دلیل دے رہے ہیں؟ تقدیر سے۔ ہاں ابھی یہاں ایک سوال اور پیدا ہوگا، تو کہا کہ اس میں ہے کہ میری پیدائش سے پہلے یہ لکھا ہوا تھا، تو اس پر تو مجھے لعن طعن کر رہا ہے، ملامت کر رہا ہے۔ فحج آدم موسیٰ، فحج آدم موسیٰ، 2 مرتبہ اللہ کے کہا، تو آدم نے موسیٰ پر غلبہ پا لیا، آدم نے موسیٰ پر غلبہ پا لیا، یعنی ان کو خاموش کر دیا، ان کو چپ کرا دیا۔ اب یہاں اس جو جبریہ تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اور تقدیر کو سب کچھ سمجھنے والے کہ سب کچھ تقدیر ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں، وہ اس حدیث سے دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام نے تقدیر سے اپنی غلطی پر دلیل دی۔ سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات سمجھی؟ علامہ ابن تیمیہ نے ایک واقعہ بتایا تھا، مسجد میں بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن سمجھانے کے لیے فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک واقعہ نقل کیا، ایسے کئی واقعے کتاب الایمان میں جبریہ کا، کہ ایک عورت جو شادی شدہ تھی ایک دوسرے مرد کے ساتھ زنا کی مرتکب ہوئی، اور پھر اس کے شوہر نے ان کو، ہمارے یہاں رنگے ہاتھوں بولتے ہیں، اس کو کیا بولیں گے، رنگے ٹانگوں، پکڑ لیا۔ اس حالت میں شوہر نے ان کو اس عمل کو کرتے ہوئے پکڑ لیا، تو غصہ ہوا، بیوی نے کہا کہ کوئی فیصلہ کرے، کوئی قدم اٹھائے، اس سے پہلے میری بات سن لیجیے آپ۔ تو کہا ٹھیک ہے، بولو کیا کہنا ہے۔ غصے میں کہا ایک بات بتائیے کہ دنیا میں کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ کہا اب یہ بتائیے کہ میں نے ابھی زنا کیا، ناجائز تعلق قائم کیا، میں آپ کہہ رہے ہیں کہ غصہ ہو رہا ہے جس بات پر کہ میں نے ایک غیر مرد کے ساتھ جو ہے اپنا جسمانی رشتہ بنایا، تم نے دیکھا، تو کیا اللہ کی مرضی اور مشیت، اللہ کی مشیت کے بغیر میں نے یہ کیا، کیا کر سکتی تھی کیا؟ نہیں۔ تو کہا سوچو، جو کام میں نے اللہ کی مشیت کے ساتھ کیا اس پر آپ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو شوہر نے کہا واقعی تم نے میری آنکھیں کھول دی، اور ہمارے یہاں کہانیوں میں لکھتے ہیں نا آخر میں کہ اب دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ یہ میں پڑھا رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ نے، یہ جبریہ ہے۔ کیا نتیجہ نکلا کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تو گناہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا دھوکہ ہے، یہاں تھوڑا سا نقطہ ہے، اسی میں 2 فرقے گمراہ ہو گئے۔ عقل کی بنیاد پر عقل لگائی، پوائنٹ کو، نقطے کو نہیں سمجھا، 2 فرقے، قدریہ اور جبریہ۔ قدریہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں، جو کرتا ہے انسان اپنی مشیت سے کرتا ہے، اللہ کی مشیت کوئی چیز نہیں ہے۔
اگر تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو ظالم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے تو تقدیر ہے ہی نہیں. جو انسان عمل کرتا ہے وہ انسان کی اپنی مخلوق ہے. یہ ربوبیت میں شرک ہے. جو کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہو میں ایسی بات کر رہا ہوں جو تھوڑا علمی ہے، لیکن انہی چیزوں پر توجہ نہ دینے سے، نہ سمجھنے سے بہت سے لوگ یہ عقلی دھوکہ دینے والے فریبیوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس لیے سمجھو یہ منکرین حدیث اور یہ آتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں وہ لو ہمارے علماء نے نہیں بیان کیا تھا یہ بتا رہے ہیں. ہمارے علماء چھپاتے ہیں. ہمارے علماء جب بیان کرنے لگتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بور کر رہے ہیں، اکتا دینے والے. یہ علمی باتیں ہیں، اور جب یہ چیزیں انسان ہلکے پھلکے میں اہل علم بیان کر دیتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے نہیں یا اس سے اکتائیں گے، تو ایسی باتوں کو گہرائی میں جا کے وہ جو گمراہ لوگ بیان کر کے غلط چیز پیش کرتے ہیں، جب آپ سنتے نہیں دلچسپی تو جواب معلوم نہیں رہتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہو رہا ہے تو اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے تو یہاں نقطہ دیکھیے کہ جو اللہ کی مشیت سے، چاہنے سے ہو رہا ہے، وہ انہوں نے اس سے یہ دلیل دے دی کہ وہ اللہ کو پسند بھی ہے. پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے، کیا ساری چیزیں اللہ کو پسند بھی ہے؟ سوال ہے آپ لوگوں سے. نہیں، تھوڑا کنفیوژن کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جواب نہیں لگ رہا ہے. کلیئر؟ اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت، چاہنا دو قسم کا ہے. ایک مشیت عامہ، عام مشیت، آسان سب سے سمجھا رہا ہوں، اس کے اصطلاحی ناموں میں نہیں جا رہا ہوں. مشیت عامہ، تو مشیت عامہ میں کائنات، پوری کائنات کو بنانے میں اللہ کی جو مشیت ہے وہ شامل ہے. اب پوری کائنات کو بنایا تو اس میں رات بھی ہے، دن بھی ہے نا، اجالا اور اندھیرا دونوں ہوا نا. اسی طریقے سے حضرت جبرائیل کو بھی اللہ ہی نے بنایا، اور ابلیس کو بھی. ایک منبع خیر ہے، ایک منبع شر ہے. توحید کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور شرک کو بھی. کیوں؟ امتحان لینا تھا. تو اللہ کی مشیت عامہ میں وہ چیزیں بھی پیدا کی اللہ نے جو اللہ پسند کرتا ہے، وہ چیزیں بھی پیدا کی جو پسند نہیں کرتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوگا، آپ کہیں کہ جب پسند نہیں کرتا تو پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کے 10 جواب ہیں. ابھی میں وہ سب چلے جاؤں، ایک تو عقیدے کا پیریڈ ہو جائے گا. ایسی کئی چیزیں ہیں جو آپ پسند نہیں کرتے لیکن کرتے ہیں. آپ بھی بیمار پڑتے ہیں، آپ ڈاکٹر بولتا ہے کہ بھائی آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ پورا ہاتھ چلا جائے گا، اتنا کاٹ کے نکالنا پڑے گا. آپ کراتے کہ نہیں کرتے؟ تو آپریشن کرانے میں ویسا ہی مزہ آتا ہے جیسے پھل کھانے میں آتا ہے، بیوی سے ملاقات میں جیسا مزہ آتا ہے. خوشی خوشی آپ خوشبو لگا کے آپریشن کرانے جاتے ہیں، مزہ آتا ہے کیا؟ ارے پوچھ رہا ہوں بھائی. تو کوئی آدمی چاہتا ہے مزے میں، ہم انجیکشن لگانا میں مزہ آ رہا ہے آپریشن کرانے میں، لیکن کراتے کہ نہیں کراتے؟ پسند نہیں ہے پھر کراتے کیوں؟ کیونکہ یہ ناپسندیدہ چیز ذریعہ ہے اس چیز کا جو ہمیں پسند ہے. جب ہم انجیکشن لگائیں گے تو ہمیں وہ چیز ملے گی جو صحت ہے، طاقت ہے، بیماری سے نجات ہے. تو صحت چاہیے، اس لیے اس تکلیف کو جھیل رہے ہیں. یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ایک ذریعہ گناہ کا. گناہ کیوں پیدا کیا؟ گناہ پسند ناپسند ہے تو گناہ بہت سارے، یعنی اس کی بہت سی حکمتیں، اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کی ناپسندیدہ چیز اللہ کی پسندیدہ چیز کا ذریعہ ہے. کیسے؟ ہم توبہ کریں، اللہ کو توبہ پسند ہے کہ نہیں؟ توبہ پسند ہے نا، اللہ کو توبہ پسند ہے. اور اللہ تواب ہے، غفار ہے، غفور ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا. اگر کوئی گناہ کرنے والا ہوتا ہی نہیں، گناہ ہوتا ہی نہیں، تو معاف کسے کرتا؟ اللہ کے سامنے اس کی پسندیدہ چیز پر عمل کرنے والے کہاں ہوتے؟ اگر غلطی نہیں ہوتی، حضرت آدم سے غلطی ہوئی، توبہ کی، اللہ خوش ہوا، توبہ کو پسند کرتا ہے. ہم سے غلطی ہو، اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ غلطی بالکل نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے گناہ کرنے کا. ہوگی غلطی، اور اسی لیے انسان کو بنایا. جو غلطی نہ کرے فرشتے ہیں، تو غلطی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل کسی انسان سے ہی نہیں کہا کہ زندگی پر غلطی ایک بھی ہونی نہیں چاہیے. ہاں یہ چاہا ہے کہ اگر غلطی ہو رہی ہے تو توبہ کرنا چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے، دل میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہونا چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے گناہ پر. میری بات سمجھ رہے ہیں؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی برائی دونوں کو پیدا کیا. تو مشیت عامہ میں یہ میں نے ایک حکمت بیان کی, کبھی آپ سوال جواب میں ہوئی تو بھائی شر کو پیدا کرنے کی 10 حکمتیں لوگوں نے بتائی ہے. انشاءاللہ گفتگو کریں گے, ہم لوگ پڑھاتے ہیں درس میں. یہ چیزیں عام طور سے طلبہ اور علماء کی مانی جاتی ہے, لیکن ضرورت پڑتی ہے اس میں تو کچھ موٹی باتیں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت عامہ میں وہ چیزیں بھی ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے, وہ چیزیں بھی جو پسند نہیں کرتا, اسی سے امتحان ہوتا ہے. اور مشیت خاصہ میں وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا بھی ہے اور اللہ پسند بھی کرتا ہے, اور اس کی شریعت جو دی کہ یہ کرو یہ مت کرو, قرآن میں حدیث میں جو بتایا یہ کرو یہ مت کرو, یہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں. کہ آپ نماز پڑھیں, آپ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرتے ہوئے اس کو پکاریں, دعا کریں, اس کی تسبیح کریں, اس کا ذکر کریں, اس کے لیے عبادت کریں, خرچ کریں, یہ اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کہتا ہے اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا, ان اللہ لا یحب الفساد, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا, اس کو پسند نہیں کرتا. تو جبریہ اور قدریہ نے اس کا فرق نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہی ہو رہی ہے. ایک کافر کفر کر رہا ہے اللہ کی مشیت سے. ایک مناظرہ نقل کیا اسی سلسلے میں علامہ ابن ابی العز نے کہ ایک کشتی میں ایک قدری سوار تھا اور ایک مجوسی سوار تھا. مجوسی 2 خدا کو مانتے ہیں, یزدا اور اہرمن, اچھائی کا خدا اور برائی کا خدا. تو اس قدری نے اس کو دعوت و تبلیغ کی, اسلام بتایا اور کہا کہ تو مسلمان ہو جا. تو اسلام لانے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ اچھا تو ایک بات بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو اس قدری نے کہا کہ اللہ تو چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا, اسلام پسند ہے اللہ کو, اللہ چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جا. کہا کیا کہا اللہ چاہتا ہے؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. کہا ہاں. کہا میں ابھی کافر ہوں. ہاں آپ کے حساب سے. کہاں تو کون چاہتا ہے کہ میں کافر ہوں؟ اللہ چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں. تو کون چاہتا ہے کہ میں کافر رہوں؟ کہا شیطان چاہتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تم کفر پر رہو, اسلام نہ لاؤ. تو کہا آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں, شیطان چاہتا ہے کہ میں کافر رہوں, اور میں کافر ہوں. اس کا مطلب جو شیطان چاہتا ہے میں وہ ہوں نا؟ کہا ہاں. تو کہا دونوں میں پھر طاقتور کون ہوا؟ شیطان چاہتا ہے میرے بارے میں, طاقتور کون ہوا؟ شیطان جو چاہتا ہے میں وہ ہوں, اللہ جو چاہتا ہے میں وہ نہیں ہوں. تو غلبہ کس کو حاصل ہوا؟ اس نے سوال کہ وہ چپ ہو گیا قدری. کہا تو پھر میں اس کی بات مانوں گا نا جو میرے بارے میں زیادہ طاقتور ہے. میرے بارے میں تو تمہارے قول کے حساب سے بھی شیطان زیادہ طاقتور ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو بچانے گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایک اور بڑا الزام ڈال دیا. یعنی اس کے قول کے مطابق اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ برائیاں اللہ کی مشیت سے نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس کائنات کا رب, مالک, بادشاہ اللہ ہے, مالک الملک ہے, لیکن اس کی سلطنت میں ایسی بہت سی چیزیں ہو رہی ہے جو وہ چاہتا ہی نہیں ہے, جو اس کی مرضی نہیں ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ لوگ گناہ نہ کریں لیکن کر رہے ہیں, زنا نہ کریں کر رہے ہیں. اللہ بے بس ہے, یہ مطلب نکلے گا نا. تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ سمجھیے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جو اعتراض کیا تو حضرت آدم نے اپنی غلطی پر استدلال کیا تقدیر سے. انہوں نے 4 جواب دیا ہے, میں اپنے الفاظ میں شارٹ میں جواب دے دیتا ہوں. یہ موضوع میں 4 جواب نقل کیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کلیم اللہ اور نبی تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ مصیبت پر تقدیر سے استدلال کیا جاتا ہے, عیب پر نہیں. عربی میں کہتے ہیں مصائب پر استدلال کیا جاتا ہے, معائب پر نہیں. یعنی اگر میرے گھر میں کوئی نقصان ہو گیا, جیسے میت ہو گئی, کوئی بیمار ہو گیا, کاروبار میں گھاٹا نقصان ہو گیا, تو یہ تقدیر کا فیصلہ بول کے ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کی مشیت تھی, نقصان ہو گیا. تو مصیبت پر تقدیر سے حوصلہ لیا جاتا ہے, استدلال کیا جاتا ہے. لیکن اگر میں نے گناہ کیا, چوری کی, زنا کیا, بدکاری کی, اور یہ کہوں کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے, تو یہ ابلیس کا طریقہ ہے, یہ مشرکین کا طریقہ ہے. قرآن نے ذکر کیا 3 جگہ پر, قرآن کی 3 آیتوں میں ہے کہ مشرکین کہتے ہیں لو شاء ربنا ما اشرکنا, لو شاء الرحمن ما اشرکنا,
اگر رحمان چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. مطلب ہم جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے چاہنے سے ہو رہے ہیں، وہی جو میں نے ابھی عورت کا واقعہ علامہ ابن تیمیہ کا نقل کیا ویسے ہی ہے. یہ مشرک یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ چاہ رہا ہے، حالانکہ اللہ نے یہ ان کا یہ قول مذمت میں نقل کیا. تو اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے، اب میں اس کو اپنے زبان میں کہوں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں شرک کر رہا ہوں، میں زنا کر رہا ہوں، میں بدعت کر رہا ہوں، تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے. تو اللہ چاہ رہا ہے تو آپ کر رہے ہو، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ہم اس سے کہیں گے کہ آپ یہ دلیل دے رہے ہو کہ اللہ چاہتا ہے اس لیے کر رہا ہو، تو کوئی بات نہیں ہے. تو پھر جب اللہ جہنم میں ڈالے گا تو پھر بھی اعتراض نہیں کرنا کہ اللہ چاہتا ہے جہنم میں ڈال دیا، دیٹس آل. پھر سوال کیوں، اعتراض کیوں، جھیلو مصیبت. یہ ایک پہلو سے میں نے کہا. اب اسی کو حضرت عمر کے ایک واقعے کے تناظر میں دیکھیے. یہی جو میں نے جواب دیا، کہتے ہیں روایت نقل کی جاتی ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک چور لایا گیا، چوری ثابت ہوئی، تو حضرت عمر نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو. اس نے کہا رکیے امیر المومنین میری ایک بات سن لیجئے. ہاں بولو. کہا ایک بات بتائیے کہ میں نے چوری کی، میری تقدیر میں لکھا تھا نا یہ؟ ہاں تو کہا آپ ایسے کام پر میرا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہے جو میری تقدیر میں لکھا تھا، تو میں کیا کروں؟ حضرت عمر بھی خطاب تھے. جیسا اس کا سوال ویسا ایک جملے میں جواب بھی. تو کہا کہ ہاں بات تو یہی ہے نا، تیری تقدیر میں لکھا تھا کہ تو چوری کرے گا، میری تقدیر میں لکھا ہے کہ تیرا ہاتھ کاٹوں گا تو کاٹنا تو پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ایک پہلو ہوا. دوسری چیز کہ یہ جو حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں استدلال کیا جا رہا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم کی غلطی پر اعتراض نہیں کیا تھا کہ آپ سے غلطی ہو گئی. سوال یہ تھا کہ آپ جو بھی کیا، جو بھی ہوا، وجہ بنے جنت سے نکلنے کی. تو مصیبت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک شکوہ کر رہے ہیں، گویا سوال اٹھا رہے ہیں، نہ کہ عیب پر اور غلطی پر. ورنہ حضرت موسیٰ سے بھی انجانے میں غلطی ہوئی تھی نبوت سے پہلے ہی صحیح. ہاں، ایک قبطی کو گھوسا مارا، ایک قبطی اور وہ قبطی جو فرعون کی قوم کا تھا اور ایک بنی اسرائیلی قوم کا، دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. قرآن نے نقل کے سورہ قصص میں پڑھیے، فوقدہ موسیٰ، گئے جھگڑتے ہوئے لوگوں کو، تو جو سامنے والا تھا اس کو موسیٰ نے ایک گھوسا مارا، فقضى علیہ، اور کام تمام کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ تو جاہلوں والا کام ہو گیا، میں تیری بخشش چاہتا ہوں. یعنی حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا مارنے کا، قتل خطا تھا، یہ غلطی سے جو قتل ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ نے گھوسا مارا اور وہ مر گیا. نبی کی طاقت بھی ہوتی ہے، اس سے پتہ چلا. بہرحال حضرت موسیٰ سے بھی تو حضرت آدم یہ بھی کہہ سکتے تھے. اب آپ کہیں گے معلوم نہیں رہا ہوگا، جو بھی ہو حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی بات. تیسری بات، حضرت موسیٰ نبی ہیں، کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ ایک نبی یہ جانتا ہے کہ گناہ سے توبہ کر لینے کے بعد گناہ باقی نہیں رہتا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ ہمارے باپ آدم سے جب خطا ہوئی شیطان کے بہکانے سے، تو انہوں نے توبہ کر لی تھی. تو توبہ کر لینے کے بعد ایک گناہ پر ملامت کرنا ایک مومن کا کام نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو منع کیا گیا ہے. اگر ایک غیر مسلمان ہو جائے، اسلام لے آئے اور اسلام پر عمل کر رہا ہے، تو آپ اس کو تانا دیں گے کہ مسلمان ہونے سے پہلے تو ایسا ایسا کرتا تھا. اگر آپ کریں گے تو آپ گناہ کریں گے. مسلمان ہی کو اگر تانا دیا جائے، مسلمان وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تانا زن نہیں ہوتا، ہاں، عیب لگانے والا نہیں ہوتا، عیب ڈھونڈنے والا نہیں ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر تانا نہیں کس رہے ہیں کہ آپ نے غلطی کی، بلکہ وہ اس مصیبت کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تقدیر سے جو استدلال کیا، اپنے گناہ کو پر استدلال نہیں کیا. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہو قدریہ، اگر یہ مان لیا جائے، ایک اور جواب جو اس میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے وہ درخت کھا لیا، تو میری کیا غلطی؟ اگر ایسا ہوتا تو آدم علیہ السلام شرمندہ ہو کے توبہ کرتے کیا؟ ابھی ہم نے پڑھا، قرآن میں ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، روئے، گڑ گڑائے، اور کلمات جو اللہ سے سیکھا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دعا کی بار بار پڑھا، اللہ کی معافی ملی. اگر آپ کہہ رہے ہو کہ وہ غلطی نہیں تھی اور آدم یہ کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری غلطی نہیں تھی، تو پھر معافی کیوں مانگی؟
معافی مانگی، توبہ کی، اس کا مطلب غلطی مانتے تھے، اپنے آپ کو اعتراف کیا، ایک بات۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ یہ اصل میں واقعے کی شکل میں اللہ رب العالمین کا مقصد بہت حکمتوں سے بھرا ہے کہ آدم اور ابلیس کا واقعہ، جنت سے نکالا جانا، آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا، اس میں ہم نے ہو سکتا ہے کسی کو واقعات اور قصے کہانیوں کی طرح مزہ نہ آیا ہو، لیکن آپ نے جو 2-3 دن سے سنا، اس میں آپ محسوس کریں گے قرآن نے جو چیزیں بیان کی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا کیا درس و عبرت کا سامان ہے، کئی دروس، کئی عبرت کے سامان ہیں۔ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہوا، پوری انسانیت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے رب کے پاس، ایک تو جنت سے نکالا، اور آج بھی کوشش کر رہا ہے کہ تم جنت میں اپنے گھر میں واپس نہ جا پاؤ، جہاں سے نکالے گئے ہو وہاں نہ جا پاؤ، بہکا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے۔ وہاں تو حضرت آدم کو ایک درخت سے منع کیا تھا اللہ نے، دنیا میں ایسے بہت سے درخت ہیں جس سے منع کیا ہے کہ دیکھو شرک حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، یہ سب ممنوع درخت ہیں دنیا میں، ہم اس کو کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ بہت سے لوگ کھا رہے ہیں۔ آج بھی اس شیطان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں جو ہمارا دشمن ہے، قرآن نے کہا، اس واقعے نے بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں ہم نے خلافت دی، انی جاعل کا کیا ہے، لنا سے امام، سوری یہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وہاں سے شروعات ہے کہ جب فرشتوں سے اللہ نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں ایک نقطہ یہ رہ گیا تھا، میں کل سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایک چیز بھول رہا ہوں، وہ یہ بھول رہا تھا کہ میں تمہیں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ جانشین۔ تو اس کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں جو تحریکی لوگ ہیں، اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں انسان اللہ کی خلافت، اللہ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جانشین۔ جانشین کس کو؟ نائب، یا مطلب بادشاہ کے بعد جو دوسرا بادشاہ بنا کہیں اس کا جانشین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت بکر صدیق خلیفہ بنے، مطلب اللہ کے رسول کے جانشین حکومت پہ ہوئے، ہے نا۔ ایک گھر میں ایک آدمی ہے، انتقال ہوا تو اب اس کے انتقال کے بعد اس کا بڑا بیٹا اس کا جانشین بنتا ہے۔ تو جو ہے موجود ہے، جب وہ غائب ہو گیا تو اس کا جانشین ہوتا ہے۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، صحیح ہے کیا؟ یہ نہیں بولنا چاہیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بعض لوگوں نے اگر سمجھ بوجھ کے کہا ہے، لا علمی میں کہتے ہیں اور ان کی نیت کچھ اور ہے تو تعویل کر سکتے ہیں، لیکن یہ شرک کی جیسی بات ہے، اللہ کی شان میں گستاخی والی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام یہ کریں گے۔ خلافت، انسان، یہ جو خلیفہ کہا گیا ہے کہ تم کو اللہ نے خلائف بنایا، خلیفہ بنایا قرآن میں 2-3 جگہ، تو یہ انسانوں کا ایک کے بعد ایک آنا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کا آنا، یہ خلافت ہے، یہ کے بعد دیگرے، انسانوں کی خلافت۔ اور خلافت عرضی، اللہ کے حکم کو قائم کرنا یا اللہ کی حکومت قائم کرنا، یہ ایک الگ مان رکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہم نہیں ہو سکتے، ہمارا خلیفہ اللہ ہو سکتا ہے۔ جو مسافر کی دعائیں ہیں اس میں آپ دیکھیے، اس میں ایک جملہ ہے کہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ جب آپ سفر کے لیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے، اس میں بیچ کا یہ جملہ ہے کہ اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ سفر میں تو ہی ساتھی ہے، والخلیفۃ فی الاہل، اور اہل و عیال میں، گھر میں تو ہی خلیفہ ہے۔ میں تو جا رہا ہوں دوسرے شہر، لیکن میرے بال بچوں کا نگرانی کرنے والا پروردگار تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو وہ ہمارا خلیفہ ہے، ہم اس کے خلیفہ نہیں۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی۔ اب اس خلافت میں ایک دوسرے کے جو جانشین بن رہے ہیں، کس لیے اللہ نے بنایا؟ آزمائش ہے کہ ہم اللہ کے دین پہ چلتے ہیں یا کسی اور پر۔ اللہ نے جب زمین پر اتارا تو کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اور دوسری جگہوں پر بھی یہ الگ الگ الفاظ میں قرآن میں ذکر ہے کہ جب میرے پاس، اب تم زمین میں جا رہے ہو، اب میرا پیغام اور میری وحی یا میری ہدایت آئے گی، تو جو میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ ضلالت سے، شقاوت سے، گمراہی سے بچے گا۔ یعنی اب یہیں سے جنت میں جو حضرت آدم سے غلطی ہوئی اور وہاں سے نکالے گئے، حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے لکھا کہ دراصل یہ پورے واقعات اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں کہ پہلے آدم کو جنت میں ڈالا،
جب فرشتوں سے سجدہ کرنے کے لیے کہا اور ابلیس نے نہیں کیا تو وہاں سے دشمنی بے نقاب ہوئی. ابلیس اچھا بن کے, سفید پوش بن کے, جیسے آج کل ہمارے بہت سے لوگ ہیں نا اقتدار لینے کے لیے اپنے آپ کو اچھا بتاتے, اور جب اقتدار مل جاتا ہے تو ننگے ہونے لگتے. تو ابلیس فرشتوں تک پہنچ گیا. اللہ جانتا تھا. جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو قرآن کا ایک جملہ ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں جو انی اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, جو تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں اللہ, اور جو چھپا رہے وہ بھی جانتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے, مفسرین نے سوال کیا کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے, کیا ظاہر کر رہے تھے؟ تو ظاہر جو کیا فرشتوں نے اعتراض کیا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو فساد پھیلائیں گے, خوریزی کریں گے. تو یہ فرشتوں نے ظاہر کیا, یہ اللہ جانتا تھا. اور ابلیس دل میں حسد جلن میں جلا مارا جا رہا تھا, یہ اللہ چھپا رہا تھا جو ابلیس اس کو جان رہا تھا. تو اس کھلے اور چھپے کو جاننے کے بعد اللہ نے ابلیس کو بے نقاب کیا. اندر سے غلط تھا, اللہ جانتا تھا. اور یہی ایک تقدیر کی بھی بات ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی گمراہ رہے گا, ابو جہل رہے گا, تو اصل میں اللہ کو پتا ہے کہ اندر وہ خراب ہے, خبیث ہے, اس لیے لکھا. اللہ نے لکھا ہے اس لیے گناہ نہیں کرتا. کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھائی تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے گناہ کیا, تقدیر میں لکھا تھا تو میں جو ہے جہنمی ہوں, تو میں مجبور ہوں. تو تقدیر میں اس کو آپ جواب دیجئے کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے تو گناہ کر رہا ہے, صحیح نہیں ہے. بلکہ صحیح جملہ کیا ہوگا؟ کوئی بولیے آپ, اس سے پہلے میں بول چکا ہوں. ہاں جی, بہت اچھے. اللہ جانتا تھا کہ تو کرنے والا ہے اس لیے لکھا. تو جملہ کیسے ہونا چاہیے؟ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے جہنم میں گیا, نہیں, جہنم میں جانے والا ہے اس لیے تقدیر میں لکھا ہے. وہ چیز اللہ کو معلوم ہے کہ ایسا ہونا ہے اس لیے پہلے لکھ دیا. تو پہلے لکھنے کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا ہے, ایسا ہوگا اس لیے پہلے لکھا ہے. تو بہرحال مختصر اہم نقطہ تھا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ برا واقعہ ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت پر مبنی تھا کہ اللہ دنیا میں انسانوں کو بسانا چاہتا تھا, اس کی مشیت تھی, اور امتحان لینا چاہتا تھا, اور پھر دنیا میں نسلوں کو قیامت تک گزارنا تھا. یہ ہونا تھا, اللہ کا فیصلہ تھا. اس لیے اس فیصلے کو نفاذ کے لیے ایک گویا ایسے ذریعے سے نافذ کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر جنت میں داخل ہونے اور اس سے نکلنا گویا ایک سمبول, رمز, اور ہمارے لیے دنیا کے لیے ایک تمہیدی سبق بن گیا کہ پوری دنیا میں آپ کی قیامت تک شیطان کی اور انسان کی یہ جنگ چلتی رہے گی, اور اسی کی بنیاد پر حق اور باطل کی جنگ کا معرکہ سجتا ہے. نیکی اور برائی کی جنگ ہوتی ہے. وہ برائی کرانا چاہتا ہے, وہ جہنم کے راستے پہ لے جانا چاہتا ہے ابلیس. اس نے وعدہ کیا کہ میں ان کو ضرور جو ہے بہکاؤں گا, فبعزتک لأغوینہم اجمعین, تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا. ہاں, آگے سے پیچھے سے آؤں گا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے کہا کہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے. اور یہاں جو میں نے ترجمے والا کھول کے رکھا ہے, اس نے کہا کہ وہ اور اس کا قبیلہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے. کتنا خطرناک دشمن ہے. سوچئے, ایک دشمن ہمارے سامنے سے آ کے وار کرتا ہے تو ہم اس کا بچاؤ کر سکتے ہیں, مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک دشمن ہوا ہے جو ہم کو دکھتا نہیں ہے بلکہ اس کا کئی بار ہم کو سمجھتا نہیں ہے. اور اگر جاہل آدمی ہے تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ شیطان بول رہا ہے کہ قبر پہ مزار پہ چل, بابا سے مانگ, اللہ سے مت مانگ. وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, نیکی کا کام کر رہا ہوں, جبکہ دشمن کا کام کر رہا ہے, دشمن کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے. جیسے آج بہت سے مسلمان یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں. وہ ایسا گیم کرتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑے, ہم لڑ رہے ہیں. وہ گیم کرتے ہیں کہ مسلمان قرآن حدیث نہ پڑھے, ہم نہیں پڑھتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مسلمان نیا نوجوان بچہ ننگی فلمیں دیکھے, موبائل میں لگا رہے, بچہ کارٹون دیکھے, عورتیں جو ہے ٹی وی سیریل دیکھے, ہم وہی کر رہے ہیں. جانتے بوجھتے اپنا نقصان کرنا, یہ حماقت بہت سے لوگ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگاہ کیا آدم اور ابلیس کے واقعے میں. تو یہ واقعہ ہوا, دنیا میں آئے, اور پورا معاملہ جو ہوا یہ دنیا کے چلنے کا سبب بنا. یہ چند امور جو حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق تھے. سب سے آخری یہ بات رہ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا معاملہ کیا ہوا. ہاں, یہ بات رہ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات, ہاں, یہ جمعہ کے دن ہوئی, جیسے کہ پیدائش جمعہ کے دن ہوئی تھی. حضرت آدم صحیح حدیثوں میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ, یوم الجمعہ, سب سے بہترین دن, سب سے اچھا دن
جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اب آگے اللہ کے رسول نے کہا فیہ خلق آدم، اسی جمعہ کے دن میں آدم کو پیدا کیا گیا، وفیہ ادخل الجنہ، جمعہ ہی کے دن میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہ، اور اسی دن میں جنت سے نکالے بھی گئے۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن۔ ہر جمعہ کو سورج نکلنے سے پہلے دنیا کی ہر مخلوق اللہ سے پناہ مانگتی ہے، دعا کرتی ہے، ڈرتی ہے۔ ہاں، یہ بھی روایتوں میں ہے۔ اوس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل، 7 دنوں میں جو 7 دن ہے اس میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ ہاں، فیہ خلق آدم وفیہ قبض، اسی میں آدم کو پیدا کیا گیا اور اسی میں ان کو اٹھایا گیا، قبض کیا گیا۔ وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقہ، اسی میں نفخہ ہوگا اور اسی میں بے ہوشی ہوگی، یعنی نفخہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور لے کے اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں وہ پھونکیں گے، تو اسی جمعہ کے دن ہوگا، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ اب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس جگہ پر دفن کیا گیا؟ تو اس میں مورخین اور دوسرے لوگوں نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ مکہ میں دفن ہوئے، اور ابو قبیس کا غار جو مکہ کے پاس ہے، مکہ میں ہے، اس میں ان کی تدفین ہوئی، مکہ میں وفات پائی اور وہاں تدفین ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد خیف جو مینا میں ہے، ہاں، اس کے پاس حضرت آدم کی قبر ہے۔ مسجد خیف کے بارے میں جو مینا میں ہے، ہاں، حضرت صحیح روایتوں میں ہے کہ 70 صحابہ نے اس میں 70 انبیاء نے اس میں نماز پڑھی۔ ہاں، مجھے یاد پڑتا ہے، ثابت روایت ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ مسجد حرام میں کعبہ اور بیر زمزم کے کنویں کے بیچ میں ان کی قبر ہے، ایسا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن ہاں، اصحاب موسوعہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی بھی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جس پر اعتماد اور استناد کیا جائے، اور یہ بات تمام انبیاء کی قبروں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ ان کی قبریں کہاں ہیں۔ کسی بھی نبی، یہ آگے آ رہا ہے استثناء کے بارے میں پکی بات یا حدیث نہیں ہے سوائے اللہم الا قبر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، سوائے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے، ہاں، اور جو حضرت ابراہیم خلیل کی قبر میں قبر کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اختلاف کے ساتھ۔ علامہ ابن تیمیہ رضی اللہ رحمہ اللہ سے انبیاء کی قبروں کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ احیا هذه القبور التي تزورها الناس اليوم، کہ کیا انبیاء کی قبریں وہی ہیں جو آج لوگ انبیاء کی قبریں سمجھ کر ان کی زیارتیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جیسے نوح علیہ السلام کی قبر کچھ لوگ بتاتے ہیں، حضرت خلیل کی، اسحاق کی، یعقوب، یوسف، یونس، الیاس، یسع، شعیب، موسیٰ، زکریا علیہ السلام، ان انبیاء کی الگ الگ جگہوں پر قبر کا دعویٰ ہے کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی۔ میں نے بتایا ہندوستان میں بھی کچھ لوگ شیش علیہ السلام کی اور کچھ لوگ الیاس کی کہتے ہیں، ہاں۔ تو کہا کہ اور وہ جو حضرت آخری کیا کہ زکریا میں جو ہے وہ دمشق کی مسجد میں ہے، تو کیا یہ قبریں صحیح ہیں، انبیاء کی قبریں ہیں؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا، مختصر، جامع، بہترین۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، جواب دینے سے پہلے الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد کہا کہ القبر المتفق علیہ ہوا قبر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قبر جو متفق علیہ طور پر نبی کی قبر ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ اور وقبر الخلیل فیہ نزاع، یہ فلسطین کے علاقے میں اسی علاقے کا نام، شہر کا نام ہی خلیل رکھ دیا گیا ہے۔ تو کہا حضرت خلیل کی جو قبر ہے حضرت ابراہیم کی، اس میں نزاع ہے، اختلاف ہے کہ ہے یا نہیں ہے، اور اس پر ہمارے پاس کوئی فیصلے کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں لیکن الصحیح الذی علیہ الجمہور، ہاں، معاف کیجیے، ہاں، حضرت ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ صحیح بات جس پر جمہور ہیں کہ وہ جس قبر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی ہے، اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ انہی کی قبر ہے جس پر کہ جمہور علماء ہیں۔ رہی یونس علیہ السلام، الیاس اور شعیب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان کی قبریں فلا یعرف، تو یہ نہیں جانی جاتی، معروف اور معلوم نہیں ہے۔ اور انہوں نے ہی ایک دوسری جگہ کہا کہ یہاں تک کہ علماء کے ایک گروہ کا کہنا ہے جس میں عبد العزیز کنانی بھی ہیں، میرا خیال ہے امام احمد بن حنبل یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں میں سے بات کی، تو عبد العزیز کنانی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں
کل هذه القبور المضافة الى الانبیاء لا يصح شيء منها. یہ جملہ مسلمانوں کو رٹانا چاہیے، یاد کرانا چاہیے کہ انبیاء کی طرف منسوب جتنی قبریں دنیا میں کہ نبیوں کی ہے، یہ اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے. اور جیسا کہ ایک اور استثناء حضرت خلیل کی قبر کو ہوا. علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صحیح یا مرفوع حدیث، کسی مرفوع حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام یا ان کے علاوہ دیگر انبیاء کرام میں سے کوئی بھی نبی ان کو مسجد حرام میں دفن کیا گیا ہے. کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد حرام میں حضرت اسماعیل وہیں رہتے تھے مکہ میں، تو وہیں دفن ہے، توسیع ہو گئی، اسی میں آ گیا. کہا یہ بات ثابت نہیں ہے بلکہ صحیح نہیں ہے. اور اس سلسلے میں قرآن سے یا قابل اعتماد حدیث کے کتابوں سے، ذخیروں سے بھی کوئی بات ثابت نہیں ہے. جیسے کتب ستہ ہے، مسند احمد ہے، ہاں، اور طبرانی کے تینوں معاجم ہیں، کبریٰ، کبیر، صغیر، متوسط، تینوں میں. ہاں، اس کے علاوہ جو معروف دواوین ہیں، دفاتر ہیں حدیثوں کے، کسی میں بھی ایسی کوئی حدیث یا روایت ثابت نہیں ہے. اور زیادہ سے زیادہ جو چیزیں روایت کی جاتی ہیں وہ معضلات ہیں، یعنی ایسی روایتیں ہیں جن کے بیچ میں کئی راویوں کا گیپ ہے. جیسے آج اگر آپ اور ہم میں سے کوئی شخص کہے کہ میں نے امام حنیفہ سے سنا، یا امام حنیفہ کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، تو امام شافعی اور ہمارے درمیان کتنی صدیاں ہیں، کتنے سمندر ہیں، کتنے پہاڑ ہیں. تو ایسے لوگ روایت کرتے ہیں، بیچ میں روایت کا پتہ نہیں، راوی کا پتہ نہیں، سند ہے ہی نہیں، اور کئی پیڑھی چھوڑ کے ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں. تو وہ معضلات ہیں. ہاں، اور ایسی واہیات انتہائی کمزور سندوں کے ساتھ معضلات ہیں، موقوفات ہیں، جسے ازرقی نے اخبار و مکہ، ایک ازرقی صاحب گزرے ہیں، مکہ کی خبریں، مکہ کے شہر سے متعلق تاریخ اور بہت سی باتوں کو نقل کیا، تو اس میں ایسی باتیں بیان کر دی ہے. کوئی سند، کوئی ٹھکانہ، کوئی قابل اعتماد چیز نہیں ہے، اس کی طرف التفات نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ بعض بدعتیوں نے جو ہے اس کو اس طرح بیان کیا اور عوام میں مشہور کر دیا کہ وہ مسلمات کی طرح لوگوں میں سمجھے مانے جاتے ہیں، مسلمات کی طرح لوگوں نے اسے اختیار کر لیا ہے. یہ بالکل ثابت نہیں ہے. میں آخر میں، آج کے درس کے آخر میں، یہ میں نے الگ سے لکھا تھا کہ کچھ دروس اور اسباق، لیکن ہمارے دروس میں باتیں آ رہی ہیں، اس میں آدم اور ابلیس کی خصوصیات معلوم پڑتی ہے، اس میں اول تخلیق کا علم ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ حسد، تکبر، جس کی وجہ سے ابلیس گمراہ ہوا، اللہ کے اتنے مقرب کہ فرشتوں کے بیچ چلا گیا تھا، وہاں جانے کے بعد رادہ درگاہ ہو گیا، دنیا میں درادہ ہوا، ذلیل ہوا، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، تکبر اور حسد کی وجہ سے. تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، حرص سے بچانا چاہیے، لالچ میں آ کے شیطانی فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اور کبھی اگر ہو جائے تو جیسے ہی احساس اور علم ہو، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. ایک انسان کی جو پہچان ہے وہ اس نے آدم علیہ السلام باپ کی اقتدا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے گڑگڑانا، توبہ کرنا، یہ اس میں عار نہیں محسوس کرنا چاہیے. اور یہ بات اس سلسلے میں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے. ایسے اور بھی دروس و اسباق پیش کیے جا سکتے ہیں. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں چاہتا تھا آیت نمبر 11 سے لے کر سورہ اعراف میں، ہاں، آیت نمبر یہ 27 تک، ہاں، میں آخری 27 آپ ضرور پڑھ لیجئے گا. اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری میں تلقین کی ہم کو اور آپ کو کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، شیطان آپ لوگوں کو خرابی، فتنے میں نہ ڈال دے گے. ہاں، کما اخرج ابویکم من الجنہ، ویسے جیسے تمہارے باپ کو، تمہارے ماں باپ کو، آدم اور حوا کو، ہمارے والدین کو جنت سے نکال دیا. ہاں، اپنے آپ کو ہم بہت چالاک سمجھتے ہیں، ہمارے باپ آدم ہم سے بہت چالاک تھے، نبی تھے. ہاں، انبیاء کو جو شخص وسوسہ ڈال سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، جھوٹی قسم کے پھندے میں، جال میں پھانس سکتا ہے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ہمیں اگر بچنا ہے تو شیطان سے بچنے کا راستہ قرآن نے بتایا کہ مخلص بنے، مخلص. اور وہ کون لوگ ہیں؟ اگر آپ توحید کو اختیار کرتے ہیں تو شیطان کا بس نہیں چلے گا. ہاں، کہہ رہے ہیں یہ ینزع عنہما لباسہما، شیطان نے جیسے ان کو بہکایا، جنت سے نکالا، ان سے ان کے لباس کو
ان سے ان کے لباس پر اتروا دیا نکلواتے ہوئے، ہاں، تاکہ ان دونوں کے روبرو ایک دوسرے کے سامنے ان کو برہنہ کر دے، شرمگاہ کو ننگا کر دے، ہاں، کھول دے وے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تم کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو۔ وہ گھات میں لگائے ہوئے ہے۔ دوسری جگہ پہ کہا کہ اس نے وعدہ کیا کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے آؤں گا، ان کو حکم دوں گا کہ اپنے جانوروں کو کان کاٹ دیں اور یہ کر دیں اور یہ کر دیں، یعنی بدعت و خرافات بناتے رہے، اپنا دین بناتے رہے۔ ہاں، اللہ نے کہا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً ہم نے شیاطین کو اولیاء دوست بنایا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آج کے درس میں سمجھتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا۔ ہاں، میں نے سوچا تھا کہ 10 منٹ میں وہ کر کے حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق آج گفتگو کروں گا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہو، وہ 5-10 منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ کل کے درس میں یا اگلے درس میں۔ کل جمعہ ہے، شاید نہیں ہوگا، شنیچر کے دن ہم لوگ حضرت ادریس اور پھر حضرت شیش یا حضرت نوح علیہ السلام کا بیان شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور اچھے عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔